السلام علیکم۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے شعبہ ترسیل عامہ اور صحافت ڈپارٹمنٹ آف MCJ کے طلباء کا ہم آج کے اس کلاس میں خیر مقدم کرتے ہیں۔ عزیز طالب علموں، کل کچھ تکنیکی مسائل تھے جس کی وجہ سے ہم IMC کے اسٹوڈیو سے آپ سے رابطہ نہیں کر سکے تھے۔ ہم نے اپنے طور پر کوشش کی، اس میں بھی کچھ تکنیکی مسائل ہوئے جس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ عزیز طالب علموں، آج ایک نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ IMC کے اسٹوڈیو سے آپ کے ذریعے سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے ٹیلی ویژن چینلز۔ جی ہاں، ٹیلی ویژن چینلز، لیکن ہم بات کر رہے ہیں نیوز چینلز کی۔ عزیز طالب علموں، خوش قسمتی آپ لوگوں کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کا تعلق اس نسل سے ہے جس نے جب آنکھیں کھولی، ہوش سنبھالا، تو تب سے ہی آپ نیوز کے ایک سے زائد چینلز دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہ نیوز چینلز اور ان کی جو تاریخ ہے وہ بہت مختصر ہے۔ اگر ہم ہندوستان میں ٹیلی ویژن کی تاریخ پر نظر ڈالیں، اور جیسا کہ ہم نے مختلف کلاسز کے دوران اس حوالے سے بھی بات کی تھی کہ ہندوستان میں جو ٹیلی ویژن کی ابتدا ہوئی تھی وہ سائٹ پروجیکٹ کے ذریعے سے ہوئی تھی، اور اس پروجیکٹ کا مقصد تھا کہ ٹیلی ویژن کی نشریات کے ذریعے سے عوامی شعور بیدار کیا جائے، عوام میں تعلیم کے تئیں شعور بیدار کیا جائے، عوام میں صحت کے لیے، حفظان صحت کے حوالے سے شعور بیدار کیا جائے۔ اور اس تجربے کی کامیابی سے جو حوصلہ حکومت ہند کو ملا تھا، تو اسی کے بعد حکومت ہند نے باضابطہ طور پر آل انڈیا ریڈیو کے ہی ایک حصے کے طور پر ٹیلی ویژن نشریات کا آغاز کیا تھا، اور باقی کی جو تاریخ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں، اس پر ہم نے پچھلی کلاسوں میں بات بھی کی تھی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے ٹیلی ویژن نیوز چینلز، تو ایک عرصہ 1990 تک بھی ہندوستان میں اکلوتا ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا جس کو دوردرشن کے نام سے آپ اور ہم جانتے ہیں۔ جب ٹیلی ویژن کی نشریات، ٹیلی ویژن کے پروگرام باضابطہ طور پر مقبول ہوئے اور ان کا دائرہ کار بڑھا، تب حکومت ہند نے آکاشوانی سے ٹیلی ویژن کی نشریات کو الگ کر دوردرشن کے نام سے الگ سے شعبہ، الگ سے محکمہ شروع کیا تھا۔ اور دوردرشن پر بھی جو نشریات ہوتی تھی، جس طریقے سے آج آپ 24 گھنٹے ٹیلی ویژن کے مختلف نشریات، مختلف ٹیلی ویژن چینلز کا مشاہدہ کرتے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ ابتدا میں تو ٹیلی ویژن کی نشریات بھی صرف شام کے وقت ہی دیکھی جا سکتی تھی، بعد میں پھر صبح کی نشریات شروع کی گئی، پھر آہستہ آہستہ دن بھر پروگرام پیش کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ٹیلی ویژن پر جو پروگرام ہے وہ 24 گھنٹے پیش کیے جانے لگے۔ لیکن خبروں کے حوالے سے یہ اجارہ داری صرف دوردرشن کی تھی کہ خبریں صرف دوردرشن پر ہی پیش کی جاتی تھی۔ ابتدا میں جب خانگی سطح پر ٹیلی ویژن چینلز کا آغاز ہوا، تو ان خانگی ٹیلی ویژن چینلز کی جو نوعیت تھی وہ تفریحی پروگرام، انٹرٹینمنٹ کے پروگرام پیش کیے جاتے تھے۔ ہاں، جب خانگی ٹیلی ویژن چینلز کا سلسلہ شروع ہوا تو اس دوران دوردرشن کی جانب سے پروگراموں کو کمیشن کیا گیا۔ یوں تو بہت سارے پروگرام کمیشن کیے جاتے تھے، لیکن جن پروگراموں کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ خبروں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک پروگرام جو ہوتا تھا ہفتے واری پروگرام، جس کو NDTV کی جانب سے پروڈیوس کیا جاتا تھا، وہ دوردرشن پر ہی دی ورلڈ دس ویک کے نام سے انگریزی میں دیکھا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ آج تک کے لیے بھی دوردرشن پر ایک پروگرام کمیشن کرنے کا موقع ملا تھا، تو ہندی میں جو خبریں ہیں وہ آج تک کی جانب سے پیش کی جاتی تھی۔ اور جو آج تک کے چینل کی آپ شکل و صورت دیکھ رہے ہیں، یہ بہت بعد کی دین ہے۔ جب خانگی ٹیلی ویژن چینل، خاص طور پر یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا کہ جب سونی ٹیلی ویژن نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ کیوں کہ دوردرشن کی جس طریقے سے ہندوستان میں نشریات کے حوالے سے اجارہ داری تھی، ہندوستان میں ہونے والے ہر کرکٹ میچ کو صرف اور صرف دوردرشن ہی ٹیلی کاسٹ کیا کرتا تھا۔ دوردرشن کی اس اجارہ داری کے خلاف سونی ٹیلی ویژن کے انتظامیہ نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اور پھر کافی طویل سماعت اور بحث کے بعد سپریم کورٹ نے دوردرشن کی اجارہ داری کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور ایئر ویز کو عوامی ملکیت قرار دیتے ہوئے خانگی ٹیلی ویژن چینلز کے لیے بھی ہندوستان میں جو کرکٹ کے پروگرام ہوتے ہیں، کرکٹ کے جو میچز ہوتے ہیں، ان کو ٹیلی کاسٹ کرنے کی اجازت دی۔ اور پھر
جب ابتدا میں ہم بات کرتے ہیں کہ خاص طور پر جو ٹیلی ویژن چینلز، غیر ملکی ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے ہندوستان میں جو اس کو مقبولیت ملی وہ 1990 کی بات ہے، جب مشرق وسطیٰ میں تنازعہ اٹھ کھڑا ہوا تھا، عراق نے اپنے پڑوسی ملک کویت پر قبضہ کر لیا تھا، اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے عالمی سطح پر جو ایک تنازعہ پیدا ہوا، امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے جس طریقے سے فوجی محاذ آرائی کی جو شکل اختیار کی گئی، جو طریقہ اختیار کیا گیا، تو اس کے نتیجے میں ہندوستان میں وہ غیر ملکی جو یہاں تھے، ہندوستان میں تھے، چاہے سیاحت کے لیے آئے ہوں یا کسی اور مقاصد کے لیے، تو ان کے لیے عام طور پر جو بڑے ہوٹلز ہوتے تھے، 5 اسٹار ہوٹلز، ان میں ڈش ٹی وی کے ذریعے سے فارن چینلز دکھانے کا انتظام ہوتا تھا۔ تو اور پہلی مرتبہ 1990 میں جب پہلی خلیجی جنگ چھڑی تو اس وقت بہت سارے ہندوستانیوں نے بھی دلچسپی لی کہ بھئی ڈش ٹی وی کے ذریعے سے، کیوں کہ پہلی مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ جدید تاریخ میں، میڈیا کی تاریخ میں بھی اور جدید انسانی تاریخ میں بھی، کہ کسی جنگ کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال اور کئی مرتبہ لائیو ویژولز ٹیلی ویژن پر بتلائے جا رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ڈش ٹی وی ہندوستان میں عام ہوا، اور پھر ہندوستان کا پہلا خانگی ٹیلی ویژن چینل بھی سامنے آیا۔ لیکن یہ ہندوستان کا خانگی ٹیلی ویژن چینل تھا، لیکن اس کی جو نشریات تھی وہ ہندوستان سے اپ لنک نہیں ہوتی تھی۔ اب یہ اپ لنک کیا ہے؟ یہ ایک اصطلاح ہے، یعنی وہ تکنیک، وہ طریقہ کار جس کی مدد سے ٹیلی ویژن چینلز اپنے پروگرام سیٹلائٹ تک بھیجتے ہیں، اور پھر جہاں سے وہ سب کے لیے عوامی استعمال کے لیے دوبارہ زمین پر بھیجے جاتے ہیں، اور پھر اس کو ریسیور کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ تو ہندوستان کے جو ٹیلی ویژن چینلز تھے، یہ اپنے پروگرام بامبے میں یا دلی میں ریکارڈ کرنے کے بعد ان کے کیسٹس جاتے تھے، یا تو سری لنکا سے وہ اپ لنک ہوتے تھے، یا پھر جو دوسرے ایشیائی ممالک ہے، سنگاپور ہے اور اس طرح کے ان ممالک سے، ہانگ کانگ سے، یہ جو پروگرام ہے کیسٹس کی شکل میں ہندوستان سے بھیجے جاتے تھے، اور پھر وہاں سے ان کو اپ لنک کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد اگلے مرحلے میں حکومت ہند نے خانگی ٹیلی ویژن چینلز کو بھی ہندوستان سے ہی اپ لنکنگ کی بھی فیسلٹی دی۔ تو یہ وہ اہم سنگ میل ہے جس کی مدد سے ہندوستان میں نیوز چینلز کے آغاز کے لیے بھی راہ ہموار ہوئی، اور پھر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی نیوز چینلز 24 گھنٹے خبریں پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کا جب ہم منظر دیکھتے ہیں تو خبروں کے حوالے سے صرف اور صرف ٹیلی ویژن پر اگر کوئی خبریں دیکھ سکتے تھے، ہندوستان کا کوئی ٹیلی ویژن چینل تھا تو وہ صرف دوردرشن ہوا کرتا تھا۔ لیکن خانگی ٹیلی ویژن چینلز کی آمد کے بعد سے دوردرشن پر بھی جو اس کا اثر پڑا ہے کہ میٹرو چینل ان کا جو ہوا کرتا تھا اور وہ جو تفریحی پروگراموں کے حوالے سے مقبول ہوا کرتا تھا، بعد میں خانگی ٹیلی ویژن چینل سے بڑھتے ہوئے مسابقت سے نمٹنے کے لیے حکومت ہند نے اپنے میٹرو چینل کو ڈی ڈی نیوز چینل میں جو ہے تبدیل کیا۔ لیکن تب تک بہت سارے خانگی ٹیلی ویژن چینلز تھے جنہوں نے عوام میں اپنا مقام بنایا تھا۔ اور پھر آج کی جو صورتحال ہے یا جس طریقے سے ہم خبروں میں دیکھتے ہیں، ابھی امریکہ میں انتخابات ہو چکے ہیں، پچھلے 24 گھنٹوں سے ووٹوں کی کاؤنٹنگ کا سلسلہ جاری ہے، تو یہ جو تازہ ترین خبریں ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں بین الاقوامی جو ٹیلی ویژن کے نشریاتی چینلز ہیں ان کے ذریعے سے بھی، اور اس بارے میں پہلے 20 سال پہلے 25 سال پہلے سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ امریکہ میں بھی انتخابات ہو رہے ہیں تو ہم اس کے حوالے سے اگر ٹیلی ویژن پر کچھ خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں شام میں ٹیلی ویژن کے جو نیشنل جو نیوز بلیٹنز ہوتے تھے ان کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ اب اگر ہم امریکہ میں جو صدارتی انتخابات کے بعد رائے دہی ہو رہی ہے، ڈونالڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن کے درمیان جس طریقے سے مسابقت چل رہی ہے، نیک ٹو نیک مقابلہ ہے، ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا ہے، جو بائیڈن نے اپنے حامیوں کو انتظار کرنے کو کہا ہے کہ رائے دہی کا قطعی نتیجہ جب آئے گا تو جیت ہماری ہوگی۔ ان انتخابات میں کون جیتے گا؟ ہندوستانی ٹیلی ویژن چینلز بھی اس دنیا کی ایک بڑی مملکت میں ہونے والے صدارتی انتخابات کو پیش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہندوستانی ویور، اگر کوئی ہندوستانی ناظر اور کوئی دیکھنے والا چاہتا ہے کہ بھئی ہم امریکہ میں ہونے والے جو کاؤنٹنگ کے جو حالات ہیں اس کا ہم خود راست بغیر ہندوستانی چینلز کے کسی دوسرے چینلز کے ذریعے سے ان کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں،
सेट टॉप बॉक्स की मदद से आप ये काम कर सकते हैं वो लोग। क्यों कि अब BBC की जो टेलीविज़न नशरियात हैं, अमरीकी इदारा है CNN, उसकी जो टेलीविज़न नशरियात है, या आप ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की जो नशरियात है, ABC का जो चैनल है, या फिर आप चैनल एशिया जो सिंगापुर का चैनल है, या फिर आप रशिया का RT न्यूज़ जो है, आप फ्रांस का जो न्यूज़ चैनल है, डोचे वेले जो जर्मनी का न्यूज़ चैनल है, इन सारे चैनल्स के ज़रिए से आप रास्त खुद इन गैर मुल्की चैनल्स का मुशाहिदा कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि CNN कैसे इन सदारती इंतखाबात को पेश कर रहा है। क्यों कि ख़बर जब अमेरिका की हो और फिर कोई अमेरिकी चैनल ही इसको पेश कर रहा है, तो उसके देखने में और फिर किसी हिंदुस्तानी चैनल के ज़रिए से इन ख़बरों को देखने के लिए जो फ़र्क होता है माफ़ कीजिएगा, जो फ़र्क होता है आप वो फ़र्क देख सकते हैं, आप वो फ़र्क महसूस कर सकते हैं। हाँ, ये सच है कि हिंदुस्तान में टेलीविज़न न्यूज़ चैनल्स की आमद के बाद से जहाँ दूरदर्शन की ख़बरों को पेशकशी के हवाले से इजारादारी ख़त्म हुई है, वहीं पर बहुत सारे मौक़े भी पैदा हुए हैं। पहले जितने मौक़े सिर्फ दूरदर्शन के एक चैनल के ज़रिए से मौजूद थे, उससे कहीं ज़्यादा मौक़े आज खानगी टेलीविज़न चैनल्स में सहाफ़त के तलबा के लिए मौजूद हैं। लेकिन जहाँ टेलीविज़न के इन चैनल्स की बहुतात ने तलबाए सहाफ़त के लिए बहुत सारे मौक़े पैदा किए हैं, वहीं पर चैलेंजेस भी पैदा किए हैं। कोरोना वबा की वायरस के दौरान दिल्ली से एक बड़ी ख़बर आई है। ख़बर में ये कहा गया कि कई टेलीविज़न चैनल्स ने अपने यहाँ जो कैमरामैन थे उनकी छुट्टी कर दी, और फिर जब इन कैमरामैनों की बाइट या इनके इंटरव्यू जब हम सुनते हैं तो उनका क्या कहना था, वो बड़ा दिलचस्प उनका नुक्ते नज़र था। उनका कहना था कि हम किसी भी टेलीविज़न चैनल्स की रीढ़ की हड्डी माने जाते थे और फिर कोरोना के बहाने हमें अचानक अपनी नौकरी से हटा दिया गया। अजीज़ तालिब इल्म, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बदलते हुए हालात में कोरोना वायरस के सबब जो चैलेंजेस पैदा हुए हैं, इश्तिहारात के जिस तरीके से कमी वाक़ हुई इश्तिहारात के बजट में, उसका असर सबसे ज़्यादा तो प्रिंट मीडिया पर पड़ा है, लेकिन टेलीविज़न मीडिया भी उससे महफूज नहीं। ऐसे में अगर कोई तालिब इल्म सिर्फ ये सोचता है कि मैं कैमरे को हैंडल करते हुए बतौर कैमरामैन किसी न्यूज़ चैनल से अटैच हो सकता हूँ, जुड़ सकता हूँ, वहाँ पर मुलाजिमत इख्तियार कर सकता हूँ, अब जदीद टेक्नोलॉजी ने कैमरामैनों की मुलाजिमत के लिए भी मसाइल पैदा कर दिए हैं। अब रिपोर्टर से ही कहा जा रहा है, क्यों, वसाइल कम हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि हिंदुस्तान के किसी टेलीविज़न चैनल की जानिब से अगर अमेरिका के सदारती इंतखाबात की कवरेज के लिए वहाँ पर कोई अपनी ख़ास टीम वहाँ पर भेजनी है, तो उसमें कितने लोगों को भेजेंगे। रिपोर्टर ये कहता है कि मुझे कैमरा हैंडल करने नहीं आता है, और कैमरामैन को भी आप उसके साथ में भेजेंगे। अगर वहाँ से आपको पैकेज पूरा एडिट करके कंप्लीट रन करने वाला पैकेज है, ऐसा नहीं है अमेरिका में आपका रिपोर्टर चला गया, वहाँ पर जो बाइडेन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको आप टेलीकास्ट कर रहे हैं, आपके रिपोर्टर ने वहाँ पर उसकी फीड ले ली, लाइव फीड ले ली, लाइव फीड चला रहे हैं, तो वो तो आप स्टूडियो में जो एंकर है वो कोऑर्डिनेट करेगा, लाइव फीड चली जाएगी। लेकिन उसके बाद पस मंज़र लोग क्या कह रहे हैं इस मुसाबिक़त पर, किस तरीके से अमेरिका के मुख्तलिफ़ रियासतों के जो राय दहिंदे हैं वो अपने किस तरह के रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं, उस पर एक पैकेज वहाँ पर तैयार हुआ है। तो वो पैकेज तैयार होके हिंदुस्तान भेजा जाएगा और फिर यहाँ पर वीडियो एडिटर उसको एडिट करेगा। इतनी ताख़ीर है तो क्यों, क्या साथ में फिर वीडियो एडिटर भी भेजने का किसी चैनल के लिए मौक़िफ़ होगा, तो कितने लोगों को चैनल भेज सकता है बाहर। हिंदुस्तान से 3 लोग जाएंगे किसी एक चैनल के किसी एक चैनल की जानिब से। क्रिकेट के भी मुकाबले दुबई में चल रहे हैं, तो क्या फिर कोई टेलीविज़न चैनल्स के अपने नुमाइंदे वहाँ पर जाकर कितने लोगों को भेजेंगे। तो जिस तरीके से माशी वसाइल की क़िल्लत हुई है, जो मसाइल पैदा हुए हैं कोरोना वायरस के सबब, कि हर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल हो या प्रिंट का अखबार वो अपने वसाइल को मौसर तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। तो ऐसे में टेलीविज़न चैनल्स क्या चाहते हैं कि, और तजुर्बा भी किया गया है कई एक टेलीविज़न चैनल्स की जानिब से, कि एक ही रिपोर्टर किसी भी इवेंट को कवर करने के लिए भेजा जा रहा है, वही रिपोर्टर शूट भी करेगा, वीडियो शूट भी करेगा, वही रिपोर्टर P2C भी देगा, वही खुद कैमरे पे आएगा और जो बोलेगा वही करेगा, और फिर वही अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से उसको पूरा पैकेज करके वॉइस ओवर देके फाइनल रेडी टू रन
جو پیکیج ہے وہ پیکیج نیوز چینل کو بھیجتا ہے. تو ایسے میں طلباء صحافت کے لیے بڑا چیلنج ہے. چیلنج یہ ہے کہ انڈسٹری میں جو ڈیمانڈ ہے اس کا آپ کو پتہ لگ گیا کہ کل تک جو کیمرامین یہ سمجھتے تھے کہ ہم کسی بھی نیوز چینل میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں, اب ٹیلی ویژن نیوز چینلز کیا چاہتے ہیں, ایسا ان کے پاس کیمرامین آ جائے جو رپورٹنگ بھی کر سکے, ایسا رپورٹر آ جائے جو کیمرامین کے فرائض بھی سنبھال سکے, ایسا رپورٹر ہو جو ویڈیو شوٹ بھی کر سکے اور اس کو اگر وہ لائیو دیتا ہے تو لائیو دے, اگر اس کو اسٹوڈیو واپس آ کر ایڈٹ کر کے پوری پیکیجنگ کر سکتا ہے, تو ایسے فرد کی تلاش ہے. اور اس کے لیے بڑے ہائی ڈیفینیشن کیمرہ نہیں بلکہ موبائل فون کے کیمروں سے کام لیا جا رہا ہے. این ڈی ٹی وی کی ہمارے پاس مثال ہے, ہندوستان کا وہ خانگی ٹیلی ویژن چینل ہے جس کی جانب سے تجرباتی بنیادوں پر سیمسنگ کے موبائل فون کے ذریعے سے جس طریقے سے مختلف ایونٹس کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹرینڈ, یہ جو رجحان ہے یہ آگے بھی چلنے والا ہے. کیا آپ طلباء اس کے لیے تیار ہیں؟ بہت سارے طلباء موقع ملتا ہے پریکٹس کرنے کے لیے, کسی ادارے میں انٹرنشپ کرنے کے لیے, اور پھر خود ہماری اپنی یونیورسٹی کا جو انفراسٹرکچر آئی ایم سی کا ہے اس کے استعمال کے لیے. تو کیا آپ اس انفراسٹرکچر کا صحیح استعمال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ بہت سارے طلباء کیمرے کے پیچھے ٹھہرتے ہیں تو اپنی ایک تصویر ضرور کھینچتے ہیں, بہت سارے طلباء کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہیں تو اپنی ایک تصویر کھینچتے ہیں, اور پھر تصویر کھینچنے سے اور پھر اس کو فیس بک پر یا واٹس ایپ پر اپلوڈ کرنے سے کیا آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوگا؟ کیا کسی چینل کی جانب سے آپ کو صرف اسی لیے ملازمت دی جائے گی کہ آپ نے اپنے فیس بک کے پیج پر ایسی تصاویر لگائی ہیں جس میں آپ اپنے کانوں پر ہیڈ فون رکھے ہیں اور پھر کسی کیمرے کے پیچھے ٹھہرے ہیں؟ کیا آپ واقعی, اگر آپ کو موقع دے دیا جائے, آپ کو کہا جائے کیمرے کو ہینڈل کریں, کیا آپ اس میں وائٹ بیلنس کیسے چیک کیا جا سکتا ہے, کیا آپ چیک کر سکتے ہیں؟ کیا کسی مائک کو کیسے اٹیچ کرنا ہے, کیا آپ وہ اٹیچ کر سکتے ہیں؟ یہ تو کیمرے کی بات ہوگی, لیکن دقت ہوگی کہ کیمرے کو ہم صحیح طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں. بڑا ہی حساس اور مہنگا آلہ ہوتا ہے, لیکن آپ کے جیب میں جو آپ کا اپنا موبائل فون ہے اس سے آپ کام کر سکتے ہیں, اس سے آپ تجربہ کر سکتے ہیں. اب جو ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے, ایک نام اور ایک فیس بک پیج ہے جو ایک زمانے میں کسی بڑے چینل کے ساتھ جڑا ہوا کرتا تھا, لیکن پچھلے ایک برس کے دوران جس طریقے سے برکھا دت نے موجو کے نام سے, جو موبائل جرنلزم کے نام سے, جو خاص طور پر کووڈ کے دوران ملک کے ہر ریاست میں فیلڈ پر دورہ کرتے ہوئے ایک نئی مثال, ایک نئی راہ بتائی ہے, اور آپ بھی, اور انہوں نے یوٹیوب پر اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرنے کے ساتھ ساتھ فیس بک پر اپنی فیڈ کو اپلوڈ کیا, اور یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے جو مہمان آئے تھے جن کا انٹرویو آپ بہت جلد دیکھیں گے, ہم کسی وجہ سے اس دن آپ کو لائیو وہ ویڈیو نہیں بتا سکے, ان کا بھی یہی کہنا تھا. بہت سارے انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں, ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ جو آگے کا فیوچر ہے, جو مستقبل ہے خاص طور پر خبر رسانی کے حوالے سے, وہ موبائل جرنلزم کا ہے. کیا آپ اپنے موبائل کے ذریعے سے ویڈیو فوٹیج شوٹ کر سکتے ہیں؟ اور عزیز طالب علموں, ٹیلی ویژن نیوز چینلز پر خبریں پیش کرنے کے لیے آپ کو بتاؤں میں, بہت سارے احباب جو مختلف ٹیلی ویژن چینل سے جڑے ہوئے ہیں, اور شہر حیدرآباد میں بھی تیلگو کے علاوہ اردو کے بھی 1 سے زائد ٹیلی ویژن نیوز چینلز ہیں. ان سے جب بات ہوتی ہے, ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے, ان کا یہی بولنا ہے کہ روزانہ کی بنیادوں پر انہیں ایک نہیں سینکڑوں درخواستیں موصول ہوتی ہیں, اور وہ ساری درخواستیں جرنلزم کے اسٹوڈنٹس کی نہیں ہوتی, بلکہ وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے موبائل میں اپنے سیلفی کیمرے سے اپنی تصویر کھینچی اور پھر یہ محسوس کر لیا کہ ان کا جو چہرہ ہے, ان کی جو شخصیت ہے, وہ ٹیلی ویژن پر آنے کے لیے بالکل سوٹ کرتی ہے, اور اسی اپنے ان فوٹو شوٹ کے ساتھ اس کے تصاویر منسلک کرتے ہوئے وہ اپنی درخواستیں مختلف ٹیلی ویژن چینلز کو بھیجتے ہیں. لیکن ٹیلی ویژن چینل کی جانب سے جس طرح سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کو میں بتا چکا کہ کس طریقے کے وہاں پر چیلنجز ہیں. ایسے میں آپ ایڈیٹنگ کا بھی کام کر سکتے ہیں. ایڈیٹنگ سے مراد اسکرپٹ کی ایڈیٹنگ کرنا ہے, ایڈیٹنگ سے مراد جو را فوٹیج آ گیا, آپ نے بہت سارا غیر ضروری ویڈیو بھی جو شوٹ کر لیا ہے, اب اس کو آپ کو کٹ کرنا ہے, اس کو ایڈٹ کرنا ہے. 10 منٹ کا آپ کے پاس جو پورا ویڈیو ہے, ویژولز ہیں, اس کو شوٹ کر کے خبر کے لیے آپ کو 2 منٹ میں اس کی پیکیجنگ کرنا ہے.
کیا آپ ویسے ویژول شوٹ کر سکتے ہیں؟ اب کمپیوٹر پر بیٹھ کر ایڈیٹنگ کرنا وہ بھی ایک طریقہ ہے، اور ہے بڑے بڑے اسٹوڈیوز، بعض ٹیلی ویژن چینلز ہیں جو اس طرح اب بھی کام کرتے ہیں، لیکن جس طرح کے چیلنجز اس فیلڈ میں آئے ہیں، ایسے میں موبائل فون کا جو استعمال ہو رہا ہے اور جس طریقے سے بہت سارے تجربات کیے جا رہے ہیں، تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں مضمون بھی پڑھنا ہے، ہمارا جو مضمون ہے نیشنل اور انٹرنیشنل افیئرس، اس مضمون کے تحت ہم کس موضوع پر بات کر رہے ہیں؟ ہم بات کر رہے ہیں ہندوستان کے خانگی ٹیلی ویژن چینلز، لیکن جب ہم کسی بھی مضمون کو، کسی بھی موضوع کو پڑھیں، ساتھ میں عملی طور پر دو طرح سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ ایک تو جب ہم جو نصاب پڑھ رہے ہیں، اس نصاب کی تکمیل کے بعد ہمیں امتحان بھی لکھنا ہے، امتحانی نقطہ نظر ہو گیا، اور ساتھ میں ہمارا جو کورس ہم کر رہے ہیں، ہمارے کورس کی نوعیت ایسی ہے کہ کورس کے دوران ہم جو کچھ معلومات حاصل کریں گے، ان معلومات کے بل پر آگے چل کر ہمیں انڈسٹری میں، فیلڈ میں، ٹیلی ویژن چینل میں یا کسی اخبار میں یا کسی نیوز ایجنسی میں کام کرنا ہے۔ یعنی جو دو تیاری ہے، ایک تو وہ امتحانی نقطہ نظر سے کہ ہم ایسے سمجھیں گے اپنے نصاب کو، اپنے سلیبس کو، کہ کل کے دن جو امتحان ہونے والا ہے ہمارا، اس امتحان میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ اگر ہم اپنے سلیبس کو بغیر سمجھے کہ رٹیں گے تو ہو سکتا ہم اپنے امتحان میں اچھے نشانات لا لیں، لیکن کل کے دن جو انڈسٹری میں جانے کے لیے ہمارے پاس وہ خود اعتمادی نہیں ہوگی، جو خود اعتمادی ہم اپنے اندر اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب ہم نصاب کو سمجھیں، اور اس حوالے سے سمجھیں کہ اگر موقع ملتا ہے تو ہم اس کی پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ والی چیزیں، نصاب کی تکمیل کرنا بڑا ہی آسان ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھوں، کلاس کے دوران سلیبس میں جو نکات ہے وہ آپ کو پڑھا دوں، اور یہ ایسا موضوع ہے، یہ ایسی فیلڈ ہے جہاں پر ہر روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے، اور بہت سارے طلبہ نصاب کی تکمیل کے بعد، جیسے موجو کی ہم جو بات کریں ہیں، بہت سارے صحافتی اسکول، صحافتی ادارے یا جرنلزم کے جو اسکولز ہیں، اس میں ابھی موجو ایک نصاب کا لازمی حصہ نہیں ہے، لیکن جس طریقے سے خاص طور پر پچھلے 6-7 مہینے کے دوران میڈیا کا جو منظرنامہ تبدیل ہوا ہے، اور خاص طور پر ہندوستان کے خانگی ٹیلی ویژن چینلز کے حوالے سے ہم بات کریں تو جس طریقے سے وہاں پر جو تبدیلیاں آئی ہیں، یا پھر ہم پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو جس طریقے سے پرنٹ میڈیا کو نئے چیلنجز سامنے آئے ہیں، کہ ڈیجیٹل میڈیا نے جس طریقے سے اپنی سبقت بڑھائی ہے، اس پس منظر میں نصاب کو بھی ضرور چینج کیا جائے گا، لیکن ایک یہ وقت طلب کام ہے۔ لیکن طلبہ کیا کریں؟ طلبہ ان چیزوں کو محسوس کریں، اور اس کلاس کے دوران اس طرح کے لیکچرز کے ذریعے سے بھی کوشش اس بات کی جاتی ہے کہ آپ کو آپ کے نصاب کے حوالے سے بھی آگاہ کیا جائے، ساتھ ہی نصاب میں جن موضوعات پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان موضوعات کو جب آپ آگے چل کے انڈسٹری میں بڑھتیں گے، استعمال کریں گے، تو اس وقت آپ کو کیا چیلنجز درپیش ہو سکتے ہیں۔ ایسے پس منظر میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنے زیادہ آپ چینلز دیکھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ آج بھی اگر جرنلزم کے طلباء کے لیے اگر کہیں پر سب سے زیادہ مواقع موجود ہیں تو وہ پرنٹ میڈیا میں ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو ریفرنس دوں گا، وہ اس حوالے سے کہ پچھلے برسوں میں ہمارے ہی ایک طالب علم نے باضابطہ طور پر اس حوالے سے ہوم ورک کیا تھا۔ وہ کیسے؟ وہ ہوم ورک ایسے کہ انہوں نے RTI کے تحت ایک درخواست دی، درخواست کے ذریعے سے انہوں نے ریاستی حکومت سے انہوں نے ڈاٹا طلب کیا تھا۔ مختلف طلباء نے اپنی اپنی ریاستوں کی جو حکومتیں ہیں وہاں سے یہ ڈاٹا طلب کیا تھا۔ انہوں نے کیا معلومات طلب کی تھی؟ انہوں نے سرکار سے یہ انفارمیشن طلب کی تھی کہ RTI کے تحت انہیں یہ معلومات فراہم کی جائیں کہ حکومت نے کتنے صحافیوں کو ایکریڈیشن کارڈ دیا ہے، ہر حکومت، ریاستی حکومت کی جانب سے اور مرکز کی حکومت کی جانب سے بھی صحافیوں کو باضابطہ طور پر شناختی کارڈ دیے جاتے ہیں کہ ہاں یہ مسلمہ صحافی ہیں، ان کی حیثیت تسلیم کی جاتی ہے، اور اس کارڈ کی بنیادوں پر یہ جو صحافی ہیں، یہ صحافی سرکاری دفاتر میں داخل ہو سکتے ہیں، سرکاری افسران سے سوال جواب کر سکتے ہیں، اور اپنے صحافتی مقاصد کے لیے اس کارڈ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ RTI کے تحت لکھے گئے اس پروجیکٹ میں جب طلباء کو جوابات موصول ہوئے اور ان کو جب مرتب کیا گیا، ان پر جب کلاس میں ڈسکشن ہوا، تو یہ بات سامنے آئی کہ ملک بھر میں، جی ہاں پورے ہندوستان میں
مختلف ریاستوں سے طلباء نے جو معلومات منگوائی تھی اس پہ یہی نتیجہ نکلا کہ سب سے زیادہ ایکریڈیشن کارڈ ٹیلی ویژن چینلز کے نہیں ہیں بلکہ اخبارات کے لیے جاری کیے گئے تھے۔ یہ کس چیز کو بتاتا ہے؟ یہ اس چیز کو بتاتا ہے کہ آج بھی میڈیا میں سب سے زیادہ اگر ملازمت کے مواقع کہیں پر موجود ہیں تو وہ پرنٹ میڈیا ہے، اور ٹیلی ویژن میڈیا کے لیے بھی ایکریڈیشن کارڈ جاری کیے جاتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ اور جس طریقے سے جتنا زیادہ بجٹ ایک ٹیلی ویژن چینل کے لیے، ٹیلی ویژن چینل کو چلانے کے لیے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور جس طریقے سے جو ناخوشگوار تجربات ٹیلی ویژن کے حوالے سے عوام میں بھی ہوئے ہیں کہ ٹیلی ویژن نیوز چینل کو چیخنے اور چلانے کا پلیٹ فارم بنا دیا گیا، ٹیلی ویژن نیوز چینل کو کمرہ عدالت بنا کے وہاں پر صحافی بیٹھ کر فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ کس ادارے کو کیا کرنا ہے، حکومت کو اگلا اقدام کیا کرنا ہے۔ صحافت خبر رسانی کے بجائے صحافت خیالات کی ترسیل کا مختلف افراد یا مختلف اداروں کے نظریات کی ترسیل کا ذریعہ بن گئے۔ جس طریقے سے جتنی زیادہ بدنامی، جتنی زیادہ عوامی اعتماد کی کمی ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ آج کے دور میں درپیش ہے، تو اس حساب سے اس نقطے کو ہم مد نظر رکھیں تو آگے ٹیلی ویژن نیوز چینلز کو اپنا عوامی اعتماد خاص طور پر بحال کرنے میں وقت لگے گا۔ تو یہ وہ نقطہ تھا کہ اگر آپ کو سوال یہ پوچھا جائے ہندوستان میں مختلف ٹیلی ویژن نیوز چینلز کے پس منظر میں اپنے نقطہ نظر کو بیان کریں۔ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ ہندوستان میں جو ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان کی جو زمرہ بندی ہے، ایک تو سرکاری چینلز ہو گئے اور دوسرا غیر سرکاری چینلز۔ غیر سرکاری چینلز کی بھی الگ طرح سے جو زمرہ بندی ان کا جو مواد ہے اس حوالے سے کی جائے گی۔ ایک تو تفریحی مواد پیش کرنے والے جو چینل ہیں، انٹرٹینمنٹ چینل، دوسرے تعلیمی چینلز ہیں۔ اب جیسے کرونا وائرس کے سبب جب ریگولر کلاسز نہیں ہو رہی ہیں تو حکومت تلنگانہ کی جانب سے بھی دوردرشن پر اسکولی بچوں کے لیے اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ وہ ٹیلی ویژن چینل ہو گیا جہاں پر ٹیلی ویژن کے ذریعے سے تعلیمی اسباق پیش کیے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی کھیل کود کے حوالے سے بھی ٹیلی ویژن چینلز ہیں، بزنس کے، اسٹاک مارکیٹ کے تازہ ترین خبروں کی پیشکشی کے لیے ٹیلی ویژن چینلز ہیں، ماحولیات کے حوالے سے ماحولیات اور خاص طور پر دیگر جو موضوعات ہیں ماحولیات سے جڑے ہوئے ان کی پیشکشی کے لیے الگ سے چینل ہیں، فیشن کے لیے الگ سے چینل ہیں، غذائی جو عادات ہیں نئے جو اس حوالے سے فیلڈ سے جو ٹرینڈ چل رہے ہیں اس پر الگ سے چینل ہیں۔ تو ان سب کے باوجود بھی جو حقیقت ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے مقابلے میں اخبار میں نیا جو طالب علم ہے اس کو داخلے کے لیے زیادہ گنجائش ہے بنسبت کسی ٹیلی ویژن چینل کے۔ تو اس ٹیلی ویژن چینل میں بریک کے لیے، ٹیلی ویژن چینل میں ملازمت کے لیے ہم انتظار نہیں کر سکتے کہ کورس ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور پھر آپ سے جب بات کی جائے کہ آپ کورس کی تکمیل کے بعد کیا کر رہے ہیں، سر میں انتظار کر رہا ہوں کہ کسی ٹیلی ویژن چینل میں کوئی اوپننگ ہو اور پھر میں اپلائی کروں۔ نہیں، جیسے کہ ہم آپ کو کلاس میں بارہا کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا کیریئر فوری اسٹارٹ کرنا ہے، اور زمانے طالب علم میں بھی آپ جس طریقے سے جو لائیو کوریج کا جو کانسیپٹ ہوا کرتا تھا یہ صرف ٹیلی ویژن کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن آپ کی جنریشن، آپ کی نسل وہ نسل ہے، اور خاص طور پر جرنلزم کے طلباء کے لیے یہ ایک بہترین پلیٹ فارم ہے کہ آپ فیس بک کے ذریعے سے بھی لائیو جا سکتے ہیں، آپ یوٹیوب کے ذریعے سے بھی لائیو جا سکتے ہیں۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ کیا آپ کے پاس وہ کنٹینٹ ہے جس کی بنیاد پر آپ لائیو پیش کر سکیں؟ صرف کنٹینٹ کیسا ہونا ہے؟ کنٹینٹ ایسا ہونا ہے، ایسا معیاری ہونا ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں، کیا آپ وہ کنٹینٹ پیش کر سکتے ہیں؟ اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لاک ڈاؤن کے دوران جس طریقے سے بعض کم عمر بچوں نے بھی جس طرح کا دلچسپ مواد یوٹیوب کے ذریعے سے پیش کیا ہے، اس کو دیکھنے والوں کی تعداد سے پتہ لگتا ہے کہ وہ کتنے مقبول ہوئے ہیں۔ تو میری یہ درخواست ہے کہ زمانہ طالب علمی کے دورانی آپ کو یہ جو لائیو کا آپشن ملا ہے، وہ لائیو جو ہم کسی زمانے میں صرف ٹیلی ویژن پر ہی دیکھا کرتے تھے، اور آج بھی جو پروگرام ہوتا ہے کہ بھئی اب قطعی ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کے جو صاحبزادے ہیں انہوں نے اعلان کیا کہ ہم اور ہماری ٹیم جو کاؤنٹنگ چل رہی ہے اس کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں جائیں گے کہ بھئی ان
رائے دہی کو جو کاؤنٹنگ چل رہی ہے اس میں دھاندلی کا وہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں، تو اس کو لائیو ٹیلی ویژن پر بتلایا گیا۔ تو لائیو کا جو کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ اب صرف ٹیلی ویژن تک محدود نہیں ہے، آپ اپنے موبائل فون کے ذریعے سے بھی فیس بک کے پلیٹ فارم پر لائیو پیش کر سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کیا پیش کریں گے کیا؟ اور صحافت کا طالب علم خاص طور پر اگر ان پلیٹ فارمز کا صحیح طور پر استعمال کر سکتا ہے تو آگے چل کے فیلڈ میں بھی وہ اپنے لیے آسانی سے اپنی پہچان بنا سکتا ہے اور اپنے لیے آگے بڑھنے کے راستے خود تلاش کر سکتا ہے، اور پھر جب وہ انٹری لے گا کسی چینل کے لیے اس وقت وہ خود بتا سکتا ہے کہ یوٹیوب پر اس نے جو اپنے ویڈیوز بنائے تھے اس کی ایڈیٹنگ وہ خود کیا ہے، وائس اوورز کیسے اس کے لیے جو ہے ایڈجسٹ دیے گئے، کون سا سافٹ ویئر اس نے استعمال کیا، اور کس طریقے سے اس نے دلچسپ موضوعات پر جب اپنا مواد پیش کیا تو اس کو دیکھنے والوں کی تعداد کتنی زیادہ رہی۔ آپ اپنے سی وی کے ساتھ وہ لنکس بھی شیئر کر سکتے ہیں جہاں پر جب آپ کا جو انٹرویو لینے والے جو سلیکشن کے لیے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آپ کی اس کارکردگی سے متاثر ہوں گے۔ کیوں کہ جیسے کہ آپ کو ہمارے جو انٹرویو کے لیے مہمان آئے تھے انہوں نے بھی بتایا، انٹری لیول پر اگر کسی ٹیلی ویژن چینل پر کسی ڈیجیٹل میڈیا کے لیے 21,000 کی تنخواہ دی جا رہی ہے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ جس طالب علم کے لیے، جس فرد کے لیے وہ اوپننگ دے رہے ہیں ان کے لیے جب 21,000 میں ایک ایسا طالب علم آئے جو ویڈیو کی شوٹنگ بھی جانتا ہے، جو ویڈیو کو موبائل کے ذریعے سے ایڈٹ بھی کرتا ہے اور اس کا کنٹینٹ بھی اچھا ہوتا ہے، وائس اوور بھی اچھے طریقے سے دیتا ہے، اس کی پیکیجنگ بھی اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جب اس کا وہی کنٹینٹ یوٹیوب پر بھی پیش کیا گیا، اس کا وہ لنک پیش کر رہا ہے اور لنک کھولنے پر پتہ لگ رہا ہے کہ اس کو کئی لوگوں نے سراہا ہے، ڈیجیٹلی کراس ویریفیکیشن ہو جا رہا ہے۔ اخبار کا میں آرٹیکل پیش کروں اور میں یہ بتاؤں کہ بھئی میں نے جب MCJ کا کورس کیا تھا، BCJ کا کورس کیا تھا، میں نے اخبار کے لیے آرٹیکل لکھا، اب وہاں جو ممتحن کے لیے ممکن نہیں کہ وہ چیک کرے یہ اخبار کتنا بڑا ہے، اس اخبار میں لکھے جانے والے اس مضمون کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے، لیکن یہاں پر جب آپ جو یہ لنک پیش کر رہے ہیں اس لنک کی مدد سے 1 منٹ میں 1 سیکنڈ میں 1 کلک جب کرے گا تو اس کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نوجوان نے جو ویڈیو بنایا تھا اس کو 1 ملین لوگوں نے دیکھا ہے، اس کو 50,000 لوگوں نے دیکھا ہے، اور اس کے ذریعے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ بھئی یہ اس طالب علم میں پوٹینشیل ہے، یہ جو کینڈیڈیٹ ہے یہ موضوع ثابت ہو سکتا ہے، بنسبت اس کے کوئی خالی صرف اپلیکیشن لے کے جا رہا ہے کہ میں نے MCJ کیا ہے، میں نے BCJ کیا ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی طالب علم اپنے MCJ BCJ کے ساتھ ساتھ اس کا جو آؤٹ پٹ ہے، اس کی جو کارکردگی ہے اس کی بھی رپورٹ پیش کر رہا ہے، تو وہ زیادہ ممکن ہے کہ اس کا اپائنٹمنٹ وہاں پر کیا جائے، اس کو آفر لیٹر دیا جائے۔ عزیز طالب علم، آج کی اس کلاس کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں، چونکہ ہم اپنے سلیبس کا بہت سارا مواد مکمل کر چکے ہیں، ہم چاہیں گے کہ جو باقی کا مواد بھی ہے وہ بھی آپ کو پیش کریں، لیکن ساتھ ہی ہم آپ سے درخواست یہ کریں گے کہ مختلف موضوعات پر ہم نے جو آپ تک ویڈیو کی شکل میں، لائیو ویڈیو کی شکل میں آپ تک جو پروگرام ہم نے کیے ہیں، یا پھر آپ ریکارڈڈ شکل میں جو ہمارے پروگرام دیکھ رہے ہیں ان سے جڑے ہوئے آپ کے سوالات ہیں تو وہ پوچھئے گا، اپنے ڈاؤٹس ہیں اس کو کلیئر کریے گا۔ سر ریکارڈڈ پروگرام کا سوال اس پر ہم سوال کیسے کریں؟ ہمارا واٹس ایپ کے گروپ کا جو لنک ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، گوگل کلاس روم کا لنک آپ کے پاس موجود ہے، ان پلیٹ فارمز کا آپ مؤثر طریقے سے استعمال کیجئے گا، اور پھر ٹیچر کا اپنا فون نمبر بھی آپ کے پاس موجود ہے، تو یقیناً ہم آپ کے سوالات کے جواب دیں گے، اس امید کے ساتھ کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور بہت جلد ہم امید کرتے ہیں کہ حالات نومبر کا مہینہ شروع ہو گیا، ابھی تک کوئی اطلاع نہیں کہ کلاسز ہماری باضابطہ کب شروع ہوگی، ہم دعا گو ہیں کہ جلد سے جلد حالات سدھریں اور باضابطہ طور پر ریگولر کلاس روم میں آپ سے ملاقات ہو۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔